بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 58 کی تفسیر آپ حضرات سنیں گے۔ تو پہلی اس آیت مبارکہ کا شان نزول، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ تو خانہ کعبہ کی جو خدمت ہے نا جی، یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کو بڑی سعادت کی بات سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی حوالے سے خانہ کعبہ کی خدمت کرتا تو اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے آپس میں انہوں نے مختلف خدمتیں آپس میں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کا دیکھ بھال کرتے تھے، تعمیری کاموں کو۔ بعض لوگ جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلانا، تو اس کی خدمت پر معمور تھے۔ اس علاوہ اور بھی بہت ساری خدمتیں تھیں کہ جو انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اس وقت بھی انہیں زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب ہیں، تو وہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہوتے تھے ان کی خدمت ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور ترقی اس کے لیے، تو وہ خدمت اپنے ذمہ انہوں نے لی ہوئی تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا بند کرنا اپنے وقت مقررہ میں ہیں جی، اس کو بھی وہ لوگ بڑی سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ تو یہ جو ذمہ داری تھی یہ تھی حضرت عثمان بن طلحہ، تو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے ذمہ یہ خدمت لی ہوئی تھی کہ وقت مقررہ پہ دروازہ کھولتے پھر بند کرتے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم سوموار اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے تھے، لوگ اندر داخل ہوتے تھے اور زیارت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ خدمتیں انہیں کہ ہاں آپس میں تقسیم تھیں۔ تو اسی مکی دور کی یہ واقعہ ہے، مکی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خانہ کعبہ کے اندر اور عثمان بن ابی طلحہ کو کہا کہ ذرا دروازہ کھولو، ہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے رکاوٹ ڈالی، ہاں جی رکاوٹ ڈالی، تو انہوں نے آگے سے رکاوٹ ڈالی کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو کافی دیر انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر آخر میں پھر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، وہ ایک زمانہ بھی تم دیکھو گے کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ تو وہ چونکہ مکی دور تھا تو مسلمانوں کو پیسا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو مسلمان اس وقت مطلب کہ مکہ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مظلوم تھے۔ تو کسی کے علم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا، کہ یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی خانہ کعبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ بات فرمائی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عثمان بن طلحہ کہنے لگے اچھا اس وقت تو پھر قریش والے ذلیل رسوا ہو جائیں گے، جب چابی ان کے خاندان سے لے لی جائے گی اور کوئی اور لے گا یہ تو بڑی ذلت والی بات ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ ذلیل نہیں ہوں گے، اس وقت اور عزت پا جائیں گے، اس وقت اور عزت پائیں گے، بلند ہوں گے، ان کا وقار بلند ہوگا، ذلیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے، پھر حضور پاک نے نماز پڑھی، تو یہ واقعہ ہو گیا۔ تو عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، تو میرے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے اس رویے کو دیکھ کے نا جب میرا رویہ تبدیل ہوا تو باقی جو قریش کے لوگ کھڑے تھے انہوں نے مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیا، ہاں جی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کے اس غصہ دکھانے کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہو کر رہے گا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگرچہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے آپ۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ سن 8 ہجری کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کے مکہ میں داخل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو کہ چابی ہمارے حوالے کرو۔ تو وہ چابی لے کر دوڑ کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان سے چابی لے کر آؤ۔ وہ گئے اور ان سے چابی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چابی کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور پاک کافی دیر رہے، نماز پڑھی، دعائیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر کافی دیر رہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ابھی جس کی آپ تفسیر سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بہت سارے حضرات نے یہ درخواست کی یہ چابی ہمارے حوالے کر دیں، تو کہ تاکہ یہ چابی ہمارے پاس رہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ آئی تھی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے جو حقدار ہیں انہی کو دے دو، جس کی جو امانت ہے، جو امانت کا حقدار ہے اس کے حوالے کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چابی لے لو، اب یہ تمہارے پاس ہے اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، ٹھیک ہے، تو یہ تمہارے پاس ہے، اس کو لے لو۔ تو عثمان بن طلحہ نے چابی لے لی، بہت خوش ہوئے، ہاں جی۔ تو پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بتاؤ جیسے میں نے کہا تھا ایسے ہوا کہ نہیں، کہ چابی ہمیں مل گئی اور ہم نے کہا تھا جس کو ہم مرضی ہے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے، تو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہوا ہے۔ پھر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ یہ پیش آیا اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں، جو آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور اگرچہ یہ آیت نازل تو اس خاص واقعے میں ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جتنے احکامات بیان کیے گئے وہ عمومی ہیں۔ ایسے بہت سارے قرآن پاک میں آیات ہیں جو کسی خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ خاص انہی افراد کے ساتھ نہیں ہیں جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ احکامات اس کے عمومی ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا حکم یہ دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، یعنی جس کی جو امانت ہے اس کا جو حقدار بنتا ہے وہ امانت اس کے حوالے کر دو۔ پھر امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، پیسوں کی امانت ہو تب بھی، اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری کی امانت ہو تب بھی، کوئی عہدہ اور منصب کی امانت ہو تب بھی، یا کوئی اور کسی شکل میں امانت ہو، تو ان تمام امانتوں کو ان کے حقداروں کو دینا یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ نہیں سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک پیسہ ہے، زمین جائیداد مال یا کوئی اور چیز اپنے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، جس آدمی کے اسی کو دے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی سرکاری افسر ہے، کسی عہدے کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہوا ہے، تو آگے اس نے اگر کسی اور کو عہدہ دینا ہے، اگر وہ بڑا ہے اپنے ماتحت کو، تو پھر جو اس کا حقدار ہے اس کو دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کو کہہ رہے ہیں میرٹ پہ دے، ایسا نہ ہو کہ رشوت لے کے کسی کو عہدہ دے دے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایسا نہ ہو کہ جناب وہ کسی کی سفارش کی وجہ سے وہ دے دے یا رشوت کی وجہ سے دے دے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ایسے عہدے پر بٹھا دے، ایسا عہدہ اس کو دے دے کہ جس کا وہ اہل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا حقدار نہ ہو، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس ذمہ دار کے اوپر، اس افسر کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور صرف اللہ کی نہیں، تمام فرشتوں انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، جب ایک آدمی نااہل حکمران بن جاتا ہے، ایک آدمی جو نااہل ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو کتنا فساد زمین کے اندر برپا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعۃ، جب عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائے نا کام، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ جب ظالم حکمران آ جائے، ظالم بادشاہ آ جائے یا نااہل آ جائے، تو میرے بھائی وہ دینی معاملات کو بھی بگاڑ دیتا ہے اور دنیاوی معاملات کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھی امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، ان کو دے دو، جس کی جو امانت بنتی ہے نا اس کو وہ دے دو، نااہل کے حوالے نہ کرو، یا جس کا وہ حق بنتا ہی نہیں اس کو نہ دے۔ تو اس وجہ سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہے نا، کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، امانت ہوتی ہے وہ، اس کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، صحیح صحیح ادا کرنا، یہ بھی امانت داری ہے۔ اور اگر وہ صحیح صحیح ادا نہیں کرتا، خواہ وہ سرکاری ذمہ داری ہے یا غیر سرکاری ذمہ داری ہے، اگر وہ اس کو اندر ڈنڈی مار دیتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، وقت سے پہلے بعد میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے جی حکومت کا مال ہے، ہم نے نہیں کھانا تو کس نے کھانا ہے، یا اس سرکاری کا یہ جو مال ہے اور اس ادارے کا ہم نے نہیں کھانا تو کس نے کھانا ہے، تو یاد رکھیں وہ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کے اندر وعدے کو پورا کرنا نہیں ہے، یعنی جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کی دینداری کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فرمایا اکثر خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کو نعمتیں عطا فرمائے ہیں، یہ بھی سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھیں کیا خیانت کرتی ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو جو غلط استعمال کیا جاتا ہے اس پر خیانت کا لفظ بولا کہ اللہ جانتے ہیں کہ آنکھیں کیا خیانت کرتی ہیں اور لوگ اپنے دلوں میں کیا چھپاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد عطا فرمائے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر انسان اس کو غلط استعمال کرے گا تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی بھائیو، تو اس وجہ سے امانت کو صحیح سے ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یا جس کا حق بنتا ہے اس کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنا اہل آدمی کو کوئی عہدہ سپرد نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج جب الیکشن کا دور آتا ہے نا، تو اس وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کیا ہے، ہمارا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا مفاد کیا ہے، خواہ وہ آدمی اس عہدے کا آل ہو یا نہ ہو تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ جو ہے نا یہ کیا ہے، وہ بس ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لیے ووٹ ڈال دیں، حالانکہ ووٹ ایک گواہی ہوتی ہے، اور گواہی جو ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، وہ غلط گواہی دینے والا آدمی تو اللہ کے یہاں وہ بھی کیا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ صرف حکمرانوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ صرف حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دینے کے امانتیں ان کے اہلوں کو سپرد کر دو، بلکہ یہ عوام کے لیے بھی ہے۔ جس آدمی کے محتاج جو بھی افراد ہیں، جو بھی لوگ ہیں، یا جو بھی اس کے اختیار میں ہیں، ان سب کے اوپر یہ آیت مبارکہ سب کے لیے ہے کہ جو آدمی جس بھی کام کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، یا جو آدمی جس بھی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا جو آدمی جس کے بارے میں کوئی گواہی دے رہا ہے، ان سب کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی میرے مسلمان بھائیو، اس لیے امانت کو پورا کرنا اور امانت کے اندر خیانت نہ کرنا یہ مومن آدمی کی نشانی ہے، اور جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو حدیث مبارکہ میں منافق کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ منافق۔ فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ امانت میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔